کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں فرماتے ہیں، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آپ خورے رکھے ہوں گے اور گاؤں تکیے قطار سے لگے ہوں گے اور مخملی فرش بچھے ہوں گے۔ السلام علیکم، میں مس سمینا جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے اپنے سلسلے واٹس دا بک سے میں آج کی ہماری کتاب دراصل اردو ادب کا ناول ہے جس کا نام ہے بانو۔ صفحات کی تعداد ہے 424، ناشتر ہیں سنگ میل پبلیکیشنز لاہور، مصنف ہیں رضیہ بٹ اور قیمت ہے صرف 800 روپے۔ یہ کتاب دراصل ناول ہے جو کہ تحریک پاکستان سے لے کے قیام پاکستان پر تحریر کیا گیا ہے۔ رضیہ بٹ اردو ادب کا ایک شاندار نام ہے۔ اس ناول میں بیان کیے گئے قصے اصلی ہیں اور پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ مصنفہ کی اپنی آنکھوں کے سامنے واقعہ پذیر ہوئے ہوں۔ جس طریقے سے منظر کشی کی گئی ہے وہ لاجواب ہے۔ رضیہ بٹ خود بھی تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کے کارکن کی حیثیت سے خدمات انجام دیتی رہی ہیں۔ یہ ناول ہمارے نوجوانوں کو ضرور پڑھنا چاہیے جو اکثر شکایت کرتے ہیں پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے اور پاکستان کی ہر بات پہ شکایت کرتے ہیں، اور وہ مائیں اس ناول کو ضرور پڑھیں جو اپنے ملک سے پیار کرتی ہیں اور نئی نسل کو یہ اس پیار، عقیدت اور محبت کا ورثہ ضرور دیں۔ اس ناول میں بے شمار کردار ہیں، ہر کردار کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ ہمیں پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کہانی ایک معصوم سیدھی سادی لڑکی بانو کی ہے جو بہت اچھی طرح خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوتی ہے، پھر پاکستان کی خاطر کتنی تکالیفیں اٹھاتی ہے اور پاکستان آ کر اس کو کیا ملتا ہے۔ اس ناول میں زبان، منظر کشی اتنی دلچسپ اور محنت سے کی گئی ہے کہ مانو سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اور کرداروں میں شخصیت نگاری اور تمثیل نگاری اپنے عروج پر نظر آتی۔ اس کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ وہ ہے جب مصنفہ اپنے کرداروں سے 30 سال بعد ملتی ہیں۔ اس کتاب سے ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، یقیناً آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس میں کس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے اور کتنی خوبصورتی سے مصنفہ نے اس کو تحریر کیا ہے۔ مقابلے کے لیے ہمت اور عزم برقرار رکھو، فہیم نے گھر میں جمع لوگوں سے کہا۔ پاکستان بنانے کی سزا مل رہی ہے، کسی نے کہا۔ پاکستان بنانے کی نہیں، فہیم جوش میں بولا، یہ ہمیں اپنی غفلت کی سزا مل رہی ہے۔ ہم نے جنگ تو کیا، اپنی مدافعت کی بھی تیاری نہیں کی۔ یہ وقت تو آنا تھا۔ سلیم خاموش کھڑا تھا، اس پر کوئی طنز کرنے کا موقع نہیں تھا، پھر بھی فہیم سے رہا نہ گیا۔ آپ کا اعتماد تو چور ہو چکا ہے، اب دفاع کی کوئی صورت نکالنی چاہیے۔ دفاع کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ جو کچھ بھی بن پڑا ہمیں کرنا چاہیے۔ خاندان کے نوجوانوں نے فہیم کی بات کی تائید کی۔ بہت جلد سب نے مل کر گھر میں جو چیز بھی دفاع کے لیے استعمال میں لائی جا سکتی تھی اکٹھی کر لی۔ چارپائیاں توڑ کے پائیاں نکال لی گئیں، مٹی سے اینٹیں اکٹھی کی گئیں، چینی کے برتن ایک جگہ جمع ڈھیر کر دیے گئے۔ سلیم کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، بت بنا، کبھی صحن میں ٹہلنے لگا، کبھی چھت پر جاتا، کبھی اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹ جاتا۔ سریا پورے دنوں سے تھی، بیچاری سے اٹھنا بیٹھنا دوبھر تھا۔ سلیم کی حالت سخت متوحش تھی۔ بی بی اور بانو دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھیں، اللہ تعالیٰ سے تحفظ و امان مانگ رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قوموں کے راستے معین کر رکھے ہیں، جب قومیں ان راستوں سے بھٹک جاتی ہیں تو سزا پاتی ہیں۔ اسلام نے دشمن سے دبنے کی کبھی تلقین نہیں کی، ظلم سے نمٹنے کو کہا، لیکن ہندی مسلمان اس پہلو سے بے خبر تھے، ظلم سے نمٹنے کی مطلقاً تیاری نہ کی تھی۔ شام گہری ہو رہی تھی جب قیامت نے محلہ گجر مل کا رخ کیا۔ واہ گرو کی جے، ست سری
کال کے ناروں پر سکھ درندے ناچتے ہوئے آ رہے تھے، جتھے داروں کی کرپانیں فضا میں لہرا رہی تھیں، بلند سنگیں چھریاں ہاتھوں میں دکھائی دے رہے تھے۔ ایک قیامت برپا تھی، خونی طوفان آ گیا تھا۔ نصیر الدین کے گھر میں کم و بیش 80 افراد تھے۔ عورتوں اور بچوں نے حوصلہ ہار کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ نوجوانوں کے پسینے چھوٹ رہے تھے، لیکن جب مرنے کا موقع پہنچا تو مار کر مرنے کی ٹھان لی۔ بلوائیوں کے جمع غفیر نے نصیر الدین کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ دل ہلا دینے اور فضا کو لرزا دینے والے جھگیارے گونجنے لگے۔ گندی اور ماں بہن کی ننگی گالیاں دے کر غیرت مسلم کو للکارا جا رہا تھا۔ یہ ایک اقتباس ہے چھوٹا سا، آپ اگر اسے غور سے سنیں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ روز حشر کو کیا منہ دکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اپنی جانیں قربان کی، اپنا سب کچھ چھوڑا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ شاید آج ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، اور اگر ہوگا تو بالکل اکا دکا لوگ موجود ہوں گے، مگر انہوں نے اپنے بارے میں نہیں، صرف ہمارے لیے سوچا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں، ہم کتنے خوش ہیں اپنے ملک میں۔ ٹھیک ہے، پریشانیاں تو آتی ہی رہتی ہیں، اور پریشانی تو ہوتی ہی زندہ انسانوں کے ساتھ ہے، مگر ان کو بھی ہمارے رب نے حکمت سے برداشت کرنے کا ہمیں سکھایا ہے۔ ایک اور پیراگراف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، اسی کتاب کا ہے، جو کہ بالکل ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو ہمیں، اس کے بارے میں تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ یہ اس حصے میں سے جب 30 سال بعد مصنفہ دوبارہ اپنے ان کرداروں سے ملتی ہیں۔ ملک بنانا اگر بہت بڑا مرحلہ تھا تو اسے سنبھالنا اس سے بھی بڑا مرحلہ تھا۔ حسن صاحب، یہ نوزیدہ مملکت دشمن کی آنکھ کا خار تھی۔ اس نے اسے ناپید کرنے کے لیے کوئی حربہ نہیں چھوڑا۔ ہم یہ ساری ذمہ داری حکمرانوں اور سیاستدانوں پر ڈال کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں۔ یہی غلطی ہے۔ یہ ملک عوام اور سیاستدانوں کی مشترکہ محنت اور جدوجہد سے بنا ہے۔ اسے سنبھالنے میں بھی یہی دو قوتیں مشترکہ کام کر سکتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملک بننے کے بعد حکومت اور عوام کے رستے الگ الگ ہو گئے۔ ہم لوگ معاشرتی برائیوں کے خلاف جہاد کرتے تو انہیں کسی حد تک دور کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کسی نے ان کے خلاف ہمگیر انداز میں علم نہیں اٹھایا۔ آپ جیسے لوگوں نے بھی نہیں، جن کے زخموں سے لہو رس رہا تھا، جو بانوؤں کی قربانیوں کے قرض دار تھے۔ اور میں اس اپنی تمام تر گفتگو کا اختتام بھی مصنفہ کی ہی اس سے کروں گی، جو انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کتاب کے بالکل شروع میں لکھا ہے۔ اور کیا خوبصورت لکھا ہے، 1947 کے فسادات میں لوٹنے والی ان عصمتوں کے نام جن کی لاشیں اب تک سسک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ کوئی چیز آسان نہیں، اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں، مگر تو چاہے تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام۔